نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم فصل المرکبات کل اسم رکب من کلمتین لیست بینہما نسبۃ فإن تضمن الثانی حرفا یجب بناؤہما علی الفتح کأحد عشر إلى 19 إلا 12 فإنها معربة كالمثنى۔ یہ فصل ہے مرکبات کے بیان میں۔ مرکبات ہر وہ اسم ہے جو دو کلموں سے مرکب ہو اور ان کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، پھر اگر دوسرا کلمہ حرف کو متضمن ہو تو ان دونوں کی فتح پر مبنی ہونا واجب ہوتی ہے۔ فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا، پھر اگر دوسرا جز حرف کو شامل ہو یجب بناؤہما علی الفتح، تو ان دونوں کا فتح پر مبنی ہونا واجب ہے، جیسے 11 سے 19 تک۔ 11 سے 19 تک جو دوسرا جز ہے وہ حرف کو شامل ہے، لہذا احدہ پہلے جز پر مبنی بر فتح ہوگا۔ 11 12 کے علاوہ 13 14 15 اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو 11 سے 19 تک، مگر 12 یعنی 12 کے علاوہ فَإِنَّا مُعْرَبَةٌ كَالْمُثَنَّى، کیونکہ وہ مثنیٰ کی طرح معرب ہے، مثنیٰ کی طرح معرب ہے۔ اس کو سمجھیے پہلے۔ مرکبات جانتے ہیں آپ، یہ مرکب کی جمع ہے۔ مرکب ہر وہ اسم ہے جو دو کلموں سے ملا ہو، ان کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، یعنی ترکیب اضافی بھی نہ ہو، ترکیب توصیفی بھی نہ ہو، ترکیب اسنادی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو تو اس کے دونوں جز مبنی ہوں گے اور پہلا جز جو ہے وہ مبنی بر فتح ہوگا۔ اب یہ دونوں جز مبنی کیوں ہوں گے؟ تو اس لیے مبنی ہوں گے کہ پہلا جز دوسرے جز کا محتاج ہے، لہذا احتیاج میں حرف کے مشابہ کے جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پہلا جز بھی مشابہ ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ اور دوسرا جز اس لیے مبنی ہوگا کہ وہ حرف کو شامل ہے، اور حرف کو شامل ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ مبنی ہے، لہذا دونوں جز مبنی ہوں گے۔ پہلا جز فتح پر مبنی ہوگا اور دوسرا جز کیا ہوگا؟ اس پر اعراب آئے گا عوامل کی طرح۔ اس میں کئی لغات ہیں، آگے دیکھیے۔ وَإِن لَّمْ يَتَضَمِّنْ ذَلِكَ فَفِيهَا لُغَاتٌ، اور اگر دوسرا جز حرف کو شامل نہ ہو تو اس میں چند لغات ہیں، یعنی اس کو چند طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے لغات ہیں؟ حاشیہ نمبر 10 پہ بتایا کہ 4 لغات ہیں۔ ایک تو یہاں کتاب میں دیا افصحوا بناء الاول علی الفتح، زیادہ صحیح، زیادہ فصیح پہلے کو مبنی بر فتح پڑھنا ہے، پہلا کی بنا ہے فتح پر۔ وَإِعْرَابُ الثَّانِي غیر منصرف، اور دوسرے کا اعراب غیر منصرف والا۔ یہ پہلا ایک اعراب ہے، اس کے علاوہ اور 3 اعراب ہیں۔ 4 صورتیں ہیں اس میں، 4 صورتوں میں سب سے زیادہ فصیح یہ والی صورت ہے
جو یہاں متن میں کتاب میں موجود ہے کہ پہلا مبنی بر فتح ہوگا اور دوسرا کا اعراب غیر منصرف والا ہوگا۔ آئیے حاشیہ نمبر 10 پہ جو لکھا ہے اس کا خلاصہ آپ کو بیان کر دوں۔ 4 لغات ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ پہلا جو زیادہ فصیح ہے وہ تو یہاں مذکور ہے۔ دوسری لغت ہے کہ دونوں جز کا اعراب مضاف اور مضاف الیہ کی طرح ہوگا، جز ثانی غیر منصرف، لہذا جز اول کا رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، اور جز ثانی پر ہمیشہ نصب ہوگا، اس لیے کہ غیر منصرف میں جر نصب کے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک لغت ہے۔ دوسری لغت ہے جز اول کا اعراب عوامل کے اعتبار سے ہوگا، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ، اور دوسرا جز ہمیشہ منصرف ہوگا، یعنی اعراب اس کا جر یعنی کسرہ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری لغت ہے۔ اور تیسری لغت یہ کہ دونوں جز فتح پر مبنی ہوگا، مبنی بر فتح ہوگا، کیوں؟ چونکہ وہ 15 وغیرہ کے مشابہ ہے۔ یہ 3 لغت اس لغت کے علاوہ 4 لغت ہیں، چاروں کو یاد کر لیجئے گا جو میں نے بتایا، لیکن زیادہ صحیح پہلے پر کیا ہے، فتح پر مبنی ہونا ہے، اور دوسرے کا اعراب غیر منصرف ہے، جیسے بعل بکا، جیسے جاءنی بعل بکو، رأیت بعل بکا، مررت ببعل بکا۔ بعل ایک جز ہے، بکا ایک الگ جز ہے، 2 جز کو ایک جز کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں 2 کلمہ کو ایک کر دیا گیا ہے، اس کے درمیان کوئی نسبت بھی نہیں ہے اور یہ حرف کو شامل بھی نہیں ہے، تو اب اعراب کیا ہوگا؟ پہلے پر مبنی بر فتح یعنی بعلا ہوگا، اور دوسرے کا اعراب غیر منصرف جیسا، یعنی غیر منصرف میں حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں جر میں فتح کے ساتھ، لہذا بولیں گے جاءنی بعل بکو، رأیت بعل بکا، مررت ببعل بکا۔ یہ مرکبات کی فصل ہوئی۔ آگے والی فصل تھوڑی لمبی ہے، اس لیے سبق یہیں تک رہنے دیتا ہوں، اسی کو اچھے سے یاد کر لیجئے۔ اگلا سبق کل انشاءاللہ۔ دعا گو ہوں مولا کریم آپ کو اعلیٰ ترین کی کامیابی عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھ حقیر کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔